بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی، انسان اس مادہ پرستی کے دور میں صرف اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں کسی کا ناحق مال کھا کے اپنے مال کو بڑھا لوں، میں رشوت دے کر اپنے مال کو بڑھا لوں، میں ڈاکہ زنی کر کے اپنے مال کو بڑھا لوں، میں لوٹ مار کر کے میں اپنے معاملات کو آگے کر لوں، میں زیادہ نفع کما کے اپنے مال کو بڑھا لوں. لیکن حقیقت میں وہ بندہ بڑا ہی جاہل ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ حماقت کے اندر ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگوں کا مال نہیں کھا رہا، بلکہ حقیقت میں وہ اپنے ہی مال میں کمی کر رہا ہے، کیونکہ قیامت کے دن اس سے اس کا مال واپس لے لیا جائے گا نیکیوں کی صورت میں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جسے مٹی کھانے کا بڑا شوق ہے، وہ مٹی کھاتا ہے، اتنا شوقین ہے مٹی کا کہ مٹھائیوں سے بھی زیادہ اسے میٹھی مٹی لگتی ہے، مٹھائی سے بھی زیادہ خوش ہو کر وہ مٹی کو کھاتا ہے. اسے شکر کی ضرورت پڑ گئی تو وہ دکاندار کے پاس گیا اور دکاندار سے جا کر کہنے لگا آپ کے پاس شکر موجود ہے؟ دکاندار نے کہا جی شکر تو موجود ہے، لیکن میرے پاس باٹ جو ہیں وہ مٹی کے ہیں. تو وہ دکاندار سے وہ شخص کہنے لگا جو مٹی کھاتا تھا، اس نے کہا بھائی مٹی کے باٹ ہوں، مجھے اس سے کیا غرض؟ تمہارے باٹ لوہے کے ہوں، تانبے کے ہوں، چاندی کے ہوں، سونے کے ہوں، مجھے اس سے کیا غرض؟ میں نے تو پیسے دینے اور شکر میں نے لینی ہے. آپ کے باٹ مٹی کے تو کوئی حرج نہیں، آپ مٹی کے باٹ کے ساتھ ہی وزن کر کے مجھے شکر دے دیجئے. اب دکاندار مٹی کے باٹ اس نے ترازو میں رکھے اور خود وہ نکلا گودام میں تاکہ وہاں سے شکر لے کر آئے. اسے گودام سے شکر لاتے ہوئے دیر ہو گئی. جب اسے شکر لاتے ہوئے دیر ہو گئی تو اب اس نے خیال کیا کہ یہ مٹی کے باٹ یہاں پر رکھ گئے ہیں اور یہ تو جناب میرے لیے بڑا ہی بہتر ہے، میرے لیے تو میرے دل کا میوہ ہے. اب وہ مٹی کے باٹ جب رکھ کے گیا تو یہ اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نظریں چرا کر کھانا شروع کر دیا. اب دکاندار یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جناب مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے کھا، اس نے جان بوجھ کر اور زیادہ دیر لگائی کہ اچھا ہے اپنا ہی حق کم کر رہے ہیں کہ جب مٹی کا وزن کم ہو جائے گا تو مجھے اس کی شکر بھی تو کم ہی دینی پڑے گی. اب وہ کھائے جا رہا ہے اور اسے کیا پتا کہ میں اس کا نقصان نہیں کر رہا، اس کے باٹ نہیں کھا رہا، بلکہ میں اپنا حق کم کر رہا ہوں. اسی طرح آج دنیا میں بھی لوگوں کا ناحق مال کھا کر، دوسروں کے حقوق غصب کر کے، ان کی عزت میں کمی کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی عزت کو بڑھا رہے ہیں، اپنے تقوی اور دین کو بڑھا رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اپنی عزت کو بھی گھٹا رہے ہیں، اپنے تقوی کو بھی گھٹا رہے ہیں، اپنے ایمان کو بھی گھٹا رہے ہیں اور وہ اسے عقل مندی خیال کرتے ہیں. حالانکہ یہ سراسر جہالت اور حماقت ہے کہ وہ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم دوسروں کا مال کھا رہے ہیں. وہ دوسروں کا مال نہیں بلکہ اپنا ہی مال کھا رہے ہیں. اور یاد رکھیے جس طرح یہ مٹی کھانے والا شخص اس نے باٹ سے مزے سے مٹی کھائی تو اس کی شکر کم ہوتی چلی گئی، اسی طرح اے انسان یہ دنیا بھی مٹی ہے، یہ دنیا بھی مٹی ہے. تو اس سے جتنا بھی حصہ اور لذت حاصل کرے گا اسی قدر تیرے ایمان کی مٹھاس کم ہوتی چلی جائے گی. اسی طرح محرموں اور غیر شرعی امور سے اگر ہم نظر کم کریں گے، جتنا کم کریں گے حلاوت ایمانی اسی قدر زیادہ ہوتی چلی جائے گی. اور اگر ہم دنیا میں بڑھ گئے، دنیا کی لذتوں میں پڑ گئے تو پھر ہم اس کی دنیا کی لذتوں میں پڑنے کی وجہ سے پھر ہمیں اس دنیا سے محروم رہ کر اپنے حصے کی ہم کمی کر رہے ہیں، کسی دوسرے کے حصے کی کمی نہیں کر رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن، مفہوم حدیث بات کہ مومن دنیا میں اس طرح رہے جس طرح مسافر رہتا ہے.